بلائے ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بلا کے کہنے لگے اے یوسف کیا تو قطب بننا چاہتا ہے؟ قطب؟ اب وہ کہنے لگے حضرت جی قطب بننا تو بڑا مشکل کام ہے، قطب بننے کے لیے تو بڑے بڑے اوراد کرنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے کرنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، بڑا ذکر و تسبیحات کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر آدمی قطب بنتا ہے۔ قطب بننا تو آسان کام نہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر، اللہ تجھے قطب اور ابدال کے مقام پہ پہنچا دے۔ جہاں کس کو مٹایا جا رہا ہو؟ سنتوں کو مٹایا۔ واسطہ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو وہاں کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہید کا ثواب بتا رہے۔ اتنی اونچی گردن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر جو پہنا ہوا تھا وہ پیچھے گر گیا، ایک شہید کا ثواب بتاتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے اس میں 100 شہیدوں کا ثواب اس واسطے ملتا ہے کیونکہ یہ اپنی برادری کے خلاف جا رہا ہے، یہ اپنے ماحول کے خلاف جا رہا ہے، یہ اپنے قوم کے خلاف جا رہا ہے، یہ اپنے علاقے کے خلاف جا رہا ہے۔ برادری والے آ کے کہیں گے لو جی تم نے کیسا لباس پہن لیا، ہمارے برادری کے لوگ تو ایسا نہیں پہنتے، آپ نے کیسی شادی کی ہے، ہمارے برادری کے لوگ تو ایسی شادی نہیں کرتے، آپ نے کیسی دعوت کی ہے، ہمارے برادری کے لوگ تو ایسا کھانا نہیں بناتے، آپ نے کیسا گھر بنایا ہے، ہماری برادری کے لوگ تو ایسا گھر نہیں بناتے۔ ان چاروں طرف سے آنے والی تکالیف وہ اس کے درجات کو بلند کرتی رہتی۔ میرے محترم سمجھو آج ہم دین سے بھاگ رہے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے واسطے، آج ہم اپنی شکلوں کو بدل رہے، غیروں کے طریقے کی شکلیں اختیار کر رہے، غیروں کے شکلوں کا لباس اختیار کر رہے، غیروں کے طریقے کا لباس اختیار کر رہے، اپنی برادری کو خوش کرنے کے واسطے غیروں کے طریقوں پر شادی کر رہے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے واسطے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے مخلوق کو ناراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، جنہیں خوش کرنے کے واسطے نمازیں چھوڑی تھی، جنہیں خوش کرنے کے واسطے سنتیں چھوڑی تھی، جنہیں خوش کرنے کے واسطے جس بیوی کو خوش کرنے کے واسطے سودی کاروبار کیا تھا وہ بیوی بھی ناراض، وہ بچے بھی ناراض، آج شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن یاد کرو جب بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ایسا دن ہوگا نفسی نفسی کا وترا کل امت جاثیہ کل امت تدعی الی کتابہا۔ ہر قوم اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر ایک کے اوپر حالات ہوں گے۔ میرے محترم دوستو آج جن کی وجہ سے ہم دین سے بھاگ رہے ہیں، آج جن کی وجہ سے ہم سنتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کل کو ایک نیکی دینے میں ہمارے کام نہیں آئے۔ ایک نیکی دے دے کوئی نہیں، دوزخ سے بچا لے بیوی ایسا ہو نہیں سکتا، باپ جنت سے داخل کروا دے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے آدمی ہیں، افقہ الناس بعد خلفاء الاربعہ ان کو کہا جاتا ہے، خلفاء اربعہ کے بعد سب سے زیادہ فقیہ آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جس آدمی کو راستہ اختیار کرنا ہے وہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ لوگ فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اولئک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جن کے اتباع کرو راستے میں
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہم افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے افضل آدمی ہیں. ساری دنیا مل کر سعید ابن مسیب کی طرح ہو جائے، ساری دنیا مل کر اویس قرنی کی طرح ہو جائے، افضل تابعین میں ان دونوں تابعین کو افضل کہا جاتا ہے. ایک جماعت کہتی ہے اویس قرنی کو، ایک جماعت کہتی ہے سعید ابن مسیب کو. پوری دنیا مل کر کسی ایک افضل تابعی کی طرح ہو جائے پھر بھی کسی ادنا صحابی کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ 1000 2000 لوگ، لاکھ 2 لاکھ لوگ، 4 لاکھ 6 لاکھ، کروڑوں کی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، سب اتنے نیک بن جائیں جتنے اویس قرنی تھے، یا سب اتنے نیک بن جائیں جتنے سعید ابن مسیب تھے، پھر بھی ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت. اب ان کی صفات بیان کروا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اقلھا تکلفا، نمبر دوسری چیز ابرھا قلوبا، نمبر تیسری چیز اعمقھا علما. یہ بات ہم نے اس واسطے کہی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ کسی حد تک ابھی میوات میں سادگی باقی ہے. ہم اس سادگی کو نعمت سمجھیں، ہم اس زندگی کو اور سادگی کی طرف لے کر جائیں. ترقی ہماری آگے بڑھنے میں نہیں ہے، ترقی ہماری پیچھے ہٹنے کے اندر. یہ فرمایا حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بھی دنیا کی قومیں ہیں، ان ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے کے اندر ہوتی ہے. ان ساری قوموں کی ترقی کس کے اندر ہوتی ہے؟ آگے بڑھنے کے اندر. آگے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. آج کے لوگ کل کے لوگوں پر ہنستے ہیں، ارے پچھلے لوگوں نے کیا ترقی کی تھی جو ہم نے ترقی کی ہے. کل کو آنے والے، آج کے آنے والے پر ہنسیں گے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں سب کا سب دجل ہے، اس کی انتہا دجال پر ہو جائے گی. دجال ایک نظام لے کر آئے گا جو ایسا نظام ہوگا کہ اتنے ہاتھ سے ایک اشارہ کرے گا کھیت اگ جائے گا، یہ ایک اشارہ کرے گا کھیت کٹ جائے گا، یہ ایک اشارہ کرے گا کھیت ساتھ چلنا شروع کر دے گا. ایسا نظام لے کر آئے گا دجال، ایسا نظام لے کر آئے گا. اس کے مقابلے میں ایک واحد قوم، مسلمان کی قوم، ایسی قوم ہے جس کی ساری ترقی اللہ نے پیچھے ہٹنے کے اندر رکھی. یہ پیچھے ہٹتے 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 جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہنچ گئی، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی منزل کو پہنچ گئی، یہ پیچھے ہٹتے 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 جس دن حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو پہنچ گئی، اس دن یہ اپنی اصل منزل کو پہنچ گئی. اس دن اصل کہاں پہنچ جائے گی؟ عبادت کے اعتبار سے، اخلاق معاملات کے اعتبار. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی چیز ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا تحفظ کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ارتداد جو آتا ہے وہ معاشرے کے اندر آتا ہے، پھر یہ ارتداد بڑھتے بڑھتے اعضاء و جوارح کے اندر آتا ہے، پھر یہ ارتداد بڑھتے بڑھتے زبان کے اوپر آتا ہے، پھر یہ ارتداد بڑھتے بڑھتے کب دل کے اندر اتر جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. انسان کو کیا نہیں چلتا؟ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی ارتداد چلتے چلتے دل کے اندر آگے، دل کے اندر اتر جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ ہے کہ ایک ایک سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا رہن سہن. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کسی بھی ماحول میں ہوا کرتے تھے، اس لباس کو تبدیل نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ میں مکے والوں سے ملاقات کرنے کے واسطے گئے. مکے والوں نے کہا نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک ازار پہنا ہوا. مکے والوں کا معمول تھا لمبے لمبے ازار پہننے کا، لمبی لمبی لنگیاں پہننے کا، لمبے لمبے، جیسے آج کے زمانے میں فیشن بن گئے. عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، مردوں نے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، پجامے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں پیروں کے اندر، پجامے اٹکتے ہوئے جا رہے ہیں جوتوں کے اندر. یہ مردوں کا لباس بند کر رہے تھے. ارے سمجھ رہے ہماری بات؟ ایسا عرب پہنا کرتے تھے، پیچھے لمبے لمبے لباس ان کے پکڑ کے چلا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے مکے والے، ارے عثمان تم نے کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے، ہمارے یہاں ازار ایسے نہیں پہنی جاتی، ہمارے یہاں لباس ایسے نہیں پہنا جاتا، جو ہمارا طریقہ ہے لباس پہننے کا وہ لباس پہنو. فرمانے لگے نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال پر چھوڑا ہے میں اسی حال کا لباس پہنوں. وہ ذرا بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ان کے ساتھ.
اتنے میں ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا نیچے، جیسے ہی لقمہ گرا فوراً دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ دیا، لقمہ اٹھا کر کھانے لگے۔ برابر والے نے ہاتھ مارا، کہنے لگے کھانے کی کمی نہیں ہے، کھانا بہت موجود ہے، آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کیوں کھا رہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا سمجھیں گے؟ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان سارے احمقوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کی سنت کو کس کی وجہ چھوڑ دو؟ سارے احمق کی وجہ۔ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں اس واسطے ہمارا قالین گندا نہ ہو، ہمارا بستر گندا نہ ہو، ہمارا بچھا ہوا عمدہ فرش خراب نہ ہو۔ دسترخوان اس واسطے نہیں بچھایا جاتا، دسترخوان تو اس واسطے بچھایا جاتا ہے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو، تاکہ کھانا کیا نہ ہو، گرا ہوا لقمہ بھی دسترخوان سے اٹھا کے کھا لے۔ ہم نہیں جانتے کس کھانے کے اندر برکت ہے، جس کے اندر برکت والی چیز ہوتی ہے شیطان اسے گرا دیتا ہے۔ بس میرے محترم دوستو، ان باتوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہماری زندگی کے اندر معاشرہ، اس طرح ہماری زندگی کے اندر اخلاق، اس طرح ہماری زندگی کے اندر معاملات، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ دیکھو اسلام کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة۔ دیکھو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دینا اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اسلام کا جو تعارف ہے وہ اس پر کھڑے ہونے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 33 سالہ، اس میں اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرہ ہے، رہن سہن ہے، یہ اسلام کا تعارف کراتا ہے۔ کلمہ مسلمان کے دل کے اندر ہے، روزہ مسلمان کے پیٹ کے اندر ہے، نماز مسلمان کی مسجد کے اندر ہے، زکوٰۃ مسلمان ہی کو دیتا ہے، کسی غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حج بیت اللہ کے اندر جا کر ہوتا ہے جہاں اغیار داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ارے سمجھ رہے ہماری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کا تعارف کیسے ہوگا؟ اسلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ لوگ کیسے سمجھیں گے یہ اسلامی مذہب کیسے ہے؟ ہمارے اخلاق سے سمجھیں گے، ہمارے معاملات سے سمجھیں گے، ہمارے معاشرے سے سمجھیں گے، ہمارے رہن سہن سے سمجھیں گے، ہمارے جھوٹ نہ بولنے سے سمجھیں گے، ہمارے سود نہ کھانے سے سمجھیں گے، ہمارے اپنے برادران وطن کو تکلیف نہ پہنچانے سے سمجھیں گے۔ ہاں یہ مسلمان ہے، کیا ہے مسلمان۔ آنے والے اس طرح اسلام کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ کر سمجھا کرتے تھے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ آج ہم ان ساری چیزوں کے اندر گھرے ہوئے، اس کی مثال دیتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتی ہے، منتخب حدیث میں حضرت نے نقل کیے، حیات الصحابہ میں بھی نقل کیے کہ 3 آدمی سفر کے اندر جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ سفر میں۔ اب تینوں نے ایک غار کے اندر قیام کیا، پہاڑ ہلا اور اوپر سے بڑا سارا پتھر گرا اور اس نے گر کر غار کا منہ بند کر دیا۔ غار کا منہ کیا کر دیا؟ بند۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آوے، نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آوے، نکلنے کی کوئی چیز نظر نہ آوے، ساری کوششیں کر لی نکلنے کا کوئی نہیں۔ اب تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، بھائی کرنا کیا ہے؟ یہ کہا کہ آؤ اپنے اپنے اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے آنے والی مصیبت کو ہمارے اعمال کے ذریعے ہٹائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح وہ 3 آدمی غار میں پھنسے ہوئے تھے، اپنے اپنے عمل پیش کر کر مصیبت کو ہٹایا، پتھر کو ہٹایا، اسی طرح ہم سب پھنسے ہوئے۔ ایک نے اخلاق کا عمل پیش کیا، ایک نے معاملات کا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کا عمل پیش کیا، کسی نے راتوں کی تہجد نہیں پیش کی، کسی نے دن کے روزے پیش کی۔ بے شک ان کا مقام بہت اونچا، انکار ذرہ برابر بھی نہیں اللہ نے کہا۔ لیکن ایک بات بتا دی، ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، بکری چرا کر واپس آیا کرتا تھا، میں والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، پھر والدین کو دودھ پلا کر بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا، جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لے اس وقت تک میں بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا جب تک میرے والدین ان کے دودھ نہ پی۔ یہ والدین کا حق بتا رہے، والدین کا کیا بتا رہے؟ حق۔
اب سوچو تو صحیح، ہمارے زمانے میں کیا حقوق العباد کی ادائیگی ہے، کیا والدین کا حق سمجھا جا رہا ہے، کیا بیوی بچوں کا حق سمجھا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے جنگل کے اندر، اس طرح ہماری زندگی ہے شہروں کے اندر۔ سب سے زیادہ ظلم اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ رشتوں کے اندر ظلم۔ علماء نے ظلم کی تعریف لکھی ہے، وضع شیء فی غیر محلہ، چیز کا اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھنا ظلم ہے۔ جتنا ظلم رشتوں کے اندر ہوتا ہے ایسا ظلم کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ نہ باپ کے مقام کو سمجھ رہے، نہ بھائیوں کے مقام کو سمجھ رہے، نہ بچوں کے مقام کو سمجھ رہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اپنے باپ کو کبھی اف تک بھی مت کہو۔ یہ لکھا تفسیر مظہری کے اندر، سب سے ہلکا جملہ اف ہے، کبھی اف بھی باپ کو نہ کہو، کبھی اف بھی باپ کو نہ کہو۔ بغیر منیر کی دیوار پہ مت چڑھ، تیرا باپ پریشان ہوگا، اتنی دیر کی پریشانی ہوگی کہیں میرا بیٹا چھت سے گر نہ جائے، اتنا بھی پریشان کرنے کو باپ کو منع کیا ہے۔ اور ہم کیسی کیسی تکالیفیں باپ کو دیتے ہیں، چیخ رہے باپ کے سامنے، شور کر رہے باپ کے سامنے، اپنی بات منوانے کے واسطے زبردستی کر رہے باپ کے اوپر، ڈانٹ رہے، چیخ رہے باپ کے اوپر، جیسا کوئی ہماری اپنے اولاد کے اوپر ڈانٹتا۔ ارے سمجھ رہے بات کو۔ حیات الصحابہ میں بڑے زبردست واقعہ لکھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات فرما رہے تھے، بات کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہو گئی اور پست ہو گئی اور پست ہو گئی، ہلکی 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 ہوتی چلی گئی۔ یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے، کہنے لگے رسول اللہ آپ کے سینے میں کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ کیا بات پیش آئی ہے، آپ کی آواز اتنی ہلکی کیوں ہو گئی ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں عباس مجلس کے اندر آئے، ہونا ہے چچا عباس، اللہ جل جلالہ عمنا نے مجھے حکم دیا ہے، جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جس وقت عباس مجلس میں ہوا کرے آپ اپنی آواز کو پست رکھا کریں، کیونکہ باپ چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو باپ ہی کی عزت نہیں ہے، چچا کی عزت تو کیا ہو۔ ارے سمجھ رہے بات۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ معاملات سارے کے سارے آئے۔ ماں کا کیا مقام ہے، پڑوسیوں کا کیا مقام ہے، پڑوسیوں کے لیے کیا درجہ ہے۔ جنازہ رکھا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب نے آ کر کہا بڑے اچھے آدمی تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت۔ دوسرے صاحب نے آ کر کہا جی بڑا اچھا آدمی تھا جس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا فرما رہے آپ وجبت؟ فرمایا جس کی پڑوسی اچھے ہونے کی گواہی دے دے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے، اللہ اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں۔ کیسا معاملہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ، کیسا معاملہ ہمارے علاقے والوں کے ساتھ، کیسا معاملہ ہمارا رہن سہن لوگوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی چیز ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری نرمی ہونی چاہیے۔ پھر نمبر دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ معاشرہ اچھا ہونا چاہیے۔ معاشرہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے نے معاشرے کا عمل پیش کیا۔ میرے چچا کی لڑکی تھی، بڑی پسند تھی مجھے، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا لیکن مجھے اس کے ساتھ خلوت نہیں ملا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حالات آ گئے، وہ میرے پاس قرض لینے کے واسطے آئی، میں نے کہا میں تمہیں 100 دینار دوں گا، 100 شرفیہ دوں گا سونے کی، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تنہائی میں آ کر ملاقات کر لو۔ میں ملاقات کے بعد وہ تیار ہو گئی، میں گناہ کرنے ہی والا تھا، اتنے میں اے اللہ آپ کی یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، میں صرف آپ کی وجہ سے اس جگہ سے اٹھ کر آ گیا اور میں نے اشرفیہ بھی اسے دے۔ ارے سمجھ رہے ہماری بات؟ میرے محترم دوستو، ہمارا حضرت یہ فرماتے ذاکر وہ آدمی ہے جسے غفلت میں اللہ یاد آ جائے، ورنہ غافل ہے وہ آدمی جسے ماحول میں اللہ یاد آئے، ماحول سے باہر نکلتے ہی اللہ کو بھول جائے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ یاد آ رہا، دکان پہ جا کے سودی کاروبار کر رہا، مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ یاد آ رہا، گھر میں جا کر بیوی کے حقوق کو مار رہا، جو گھر میں دکان پہ بیٹھا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ یاد آ رہا، پڑوسیوں کو جا کر پریشان کر رہا، جو پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے اسے اللہ یاد آ رہا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے اسے اللہ یاد آ رہا ہے، سودی کاروبار سے بچتے ہوئے اسے اللہ یاد آ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتے ہوئے اسے اللہ یاد آ رہا ہے، یہ اصل ذاکر ہے، ورنہ یہ کافی ہی شمار۔
یہ کیا ہے؟ یہاں سے اٹھ گئے فوراً. میرے محترم دوستو ان باتوں کو سمجھیے. معاشرہ صاف ستھرا جب رہتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ انسان اختیار کرے، غیروں کے طریقوں پر چل کر ہم زناحوں سے بچ جائیں، غیروں کے طریقوں سے بچ کر ہم نگاہ کی گناہ سے بچ جائیں، غیروں کے طریقوں پر چل کر ہم زبان ان کا کام تو ہی بغیرت پھیلا، غیروں کا کام تو ہوتا ہی. بس اس طرح دوسرے نے معاشرے کا عمل پیش کیا، پھر تیسرے نے معاملات کا عمل پیش کیا. ایک صاحب میرے یہاں کام کیا کرتے تھے، وہ اپنی نوکری لیے بغیر چلے گئے میرے پاس سے. ایک عرصے بعد آ کر کہنے لگے میری نوکری تمہارے پاس تھی، اتنی بنتی تھی، مجھے دے دو. میں نے کہا بھائی وہ تو میں نے اپنی تجارت میں شمار کر لی تھی، اسی سے میں نے تجارت کو آگے بڑھایا تھا. اب جتنے تمہیں اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے تمہارے ہیں، جتنے غلام نظر آ رہے ہیں. معاملات کا درست ہونا یہ بڑی بنیادی چیز ہے. جتنے معاملات درست ہوتے ہیں اتنا ہی انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے. یہ نہیں پڑوسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، پڑوسی کی زمین قبضہ لی، جھوٹا کیس ڈال دیا، زمین قبضہ لی، جھوٹ بول کر کسی کے اوپر زمین لے لی. اس سے کبھی مال کے اندر برکت نہیں آتی. مال کے اندر کیا نہیں آتی؟ برکت نہیں آتی.